الحمد لله الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور اس علاقے اور اس گاؤں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم۔ سلسلہ انبیاء آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ہر نبی آتا گیا، اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتا گیا۔ پھر بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے، کبھی کسی گاؤں کے لیے، کبھی کسی بستی کے لیے، کبھی ایک قوم کے لیے، ایک محلے کے لیے نبی بھیجا۔ اور کبھی تو ایسے بھی ہوا
کہ ایک ایک دن میں ایک ایک 100 سے زیادہ نبی شہید کیے، اللہ دوسرا بھیجتا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شہید ہوا، اللہ نے دوسرا بھیجا، انہیں قتل کیا گیا، اللہ نے تیسرا بھیجا۔ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ خدا را توجہ چاہوں گا آپ کی، اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی کتاب انجیل سنائی۔ قوم کا رویہ یہ ہوا، بجائے ماننے کے انہیں پھانسی دینے کے لیے تیار ہو گئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر کو سولی چڑھانے کے لیے تیاریاں کی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم سمیت اٹھا لیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے، ان کے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال یا 600 سال کا جو عرصہ گزرا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغام سنانے والا نہیں تھا۔ کئی دھڑے تھے۔ خدا را یہ جملے سننے کے ہیں۔ ایک دھڑا ہے یہودیوں کا، ایک دھڑا عیسائیوں کا ہے، اور ایک دھڑا ہے بت پرستوں کا۔ حالت سب کی بگڑی ہوئی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس تورات ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل ہے، اور مکے کے مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ واہ جی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، نسبت بڑی عظیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کام اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ نسبت یہ ابراہیمی ہے۔ قرآن مقدس نے پیغمبر کی آمد سے پہلے نقشہ کھینچا ہے کہ اہل علم کا حال بھی تباہ تھا۔ جاہلوں کی تو بات ہی چھوڑی، اہل علم کا یہ حال تھا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہنے لگے نصارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ادھر مکے کے بت پرست کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کوئی نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہا ہے۔ اہل کتاب اہل علم دو گروہ ہیں، کچھ مولوی اور کچھ پیر بن گئے۔ کتنے طبقے تھے ان میں؟ مولوی اور پیر۔ مولویوں کا حال تو یہ تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو تحریف کا مشق کا تختہ بنا دیا۔ جب چاہتے اللہ کی آیتوں میں تبدیلیاں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق تورات انجیل میں ترمیم شروع کر دی، اور ان کا لگایا ہوا پودا آج تک جاری ہے۔ ہر آنے والے سال میں جو تورات انجیل چھپتی ہے، اس وقت بھی اس میں ہر سال ترمیم ہو رہی ہے۔ یہ بنیاد ان کی۔ اور پیروں کا حال بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
اللہ فرماتے ہیں بہت سارے مولوی اور پیر لوگوں کا مال بٹور بٹور کے کھاتے تھے، اور مال کھانے پہ یہ شکوہ نہیں کیا مالک نے، شکوہ یہ کیا کہ مال بھی کھایا لیکن وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مال کھا کے بھی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا۔ اچھا، تو یہ بگاڑ تو اہل علم کا ہے، اور یہ بگاڑ ادھر ہی نہیں ٹھہرا رہا، مولویوں کا حال تورات میں تبدیلی، انجیل میں تبدیلی، اور پیروں کا حال یہ ہے کہ بس مال بٹورا جائے، تجوریاں بھری جائیں، کوٹھیاں اور محلات بنائے جائیں۔ آج بھی کئی پیر اسی بیماری میں مبتلا ہیں، لوگوں کو پوری زندگی عقیدہ نہیں بتاتے، پوری زندگی توحید نہیں بتاتے، بس صرف ان کے اوپر تھاپڑے مار کے بیڑے پار لگانے کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، مال بٹورا جا رہا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو تو کہہ دیتے ہیں سیٹھاں دا مال ہے ساڑھے تے حلال ہے۔ ہاں خیر ہے، لوٹو بھائی، خوب مزے کرو۔ تو ان کا یہ حال، اور جو عوام تھی ان مولویوں اور پیروں کی، ان کا حال قرآن ذکر کرتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا خدا بنا رکھا تھا، خدائی ربوبیت کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ اور کئی بدبخت تو اتنے آگے جا چکے کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا، اور کچھ تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا، اگر کوئی عقل مند آ کے سمجھاتا او بدبختوں یہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو کیوں تباہ کر رہے ہو، اللہ کو جواب دینا ہے، تو فوراً بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہمیں سزا ہو بھی گئی تو چند دن سزا ہوگی، باقی تو جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، وہ تو ہے ہی ہماری۔ اور ادھر عالم جاہلوں کا یہ ہے، مکے والوں کا، کہ لات منات عزا حبل صفا پہ اصاف ہے نائلہ ہے، ود ہے سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، نوح علیہ السلام کے دور سے لیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے گھر کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، دین تباہ، اخلاق تباہ ہے، نہ بیٹیوں کے حقوق کا کوئی قائل ہے، نہ پڑوسیوں کا حق ماننے کو تیار ہے، باپ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا حق غیر اللہ نے تقسیم ہے، باپ بیٹی کے لیے دشمن اور درندہ بنا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرنا اسی دین کہا جا رہا ہے۔ اتنا تباہ حال معاشرہ، اللہ نے نظر کرم ڈال کے فرمایا اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر بدل سکتا ہے تو وہ میرا محمد ہی بدل سکتا ہے۔ اللہ، تو کیا کہتا ہے قرآن، ذرا سنیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے،
وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے اللہ کا احسان نہ ہو؟ وہ کون سی گھڑی ہے جس گھڑی رب کا احسان نہ ہو؟ لیکن مالک نے بے انتہا احسانات کے ہوتے ہوئے کسی احسان کو نہیں جتلایا۔ لیکن ایک احسان یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جسے جتلا کے میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں۔ وہ کون سا احسان ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ میں رسول بھیجا، جنوں میں سے نہیں انسانوں میں سے ہے، من انفسہم، نوریوں میں سے نہیں، من انفسہم، تمہاری ہی جن سے ہے۔ تم ان کا نسب بھی جانتے ہو، حسب بھی جانتے ہو، تمہیں ان کا خاندان بھی معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے آمنہ کا لال ہے، تمہیں معلوم ہے عبداللہ کا در یتیم ہے، تمہیں معلوم ہے عبد المطلب کا پوتا ہے، تمہیں معلوم ہے ہاشمی ہے، قریشی ہے، تمہیں معلوم ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل میں سے ہے، تم جانتے ہو مکے کا رہائشی ہے۔ اس نبی کا مشن کیا ہے، سیرت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ پنڈ پریوال والو۔ اللہ سنیے پنڈ پریوال والو، بلوال، اچھا کیا بات ہے، چلو یار ٹھیک کہا میں نے۔ پنڈ پریوال والو، قرآن کا خادم ہوں، قرآن کا سہارا لے کے چلوں گا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، نبی کی سیرت کیا ہوگی، نبی کا مشن کیا ہوگا، نبی کا پروگرام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر وہ گھڑی عیسیٰ علیہ السلام کے 575 سال کے بعد وہ لمحہ آ گیا کہ غار حرا سے میرا محمد اترتا ہے، صفا کی پہاڑی پہ آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں جمیعا، کسی ایک قبیلے کی طرف نہیں، جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے میرے محمد میں نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے، آپ کی کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی میرے پیغمبر۔ آپ کو کتاب بھی ایسے دوں گا، پہلی کتابوں میں جب تحریف ہوتی تھی میں دوسرا نبی بھیجتا، نئی کتاب بھیجتا، لیکن آپ کی نبوت کی بھی حفاظت کروں گا اور آپ کے قرآن کی بھی حفاظت ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کا مشن چلے گا۔ لیکن پنڈ پریوال والو، جب اعلان ہوتا ہے بھلا بگڑے ہوئے معاشرے کو ٹھیک کرنا کون سا آسان کام ہے؟ جہاں کے پیر بھی بگڑے ہوں، جہاں مولوی بھی بگڑے ہوں،
جہاں عوام بھی بگڑی ہو، ایسے معاشرے کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے دو چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ایک نور مبین وہ قرآن ہے، ایک سراج منیر وہ صاحب قرآن ہے۔ فرمایا اصلاح کیجئے میرے پاک پیغمبر۔ پن پریوال والو، قرآن سنانا شروع کر دیا میرے پاک پیغمبر نے، معاشرے میں ہلچل پیدا ہو گئی، پورے مکے میں قرآن برپا ہو گیا۔ کوئی لات کو رو رہا ہے، کوئی عزا کو رو رہا ہے، کوئی منات و حبل کو رو رہا ہے، کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ قرآن کی آواز، قرآن کے الفاظ جب میرے محمد کی زبان سے بجلی بن کے گرجنے لگے تو بالکل ان میں دراڑیں پڑنے لگ گئیں، ساری بغاوت پہ اتر آئی عوام، راستہ روکنے کی کوشش جاری ہے، لیکن قربان جاؤں یہ کتاب ہی ایسی ہے، یہ پیغام ہی ایسا ہے میرے محمد کا کہ اللہ نے فرما دیا میرے پاک پیغمبر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے پاک پیغمبر جو نور قرآن آپ لے کے آئے ہیں اس کو روکا تو جائے گا، اس سے مخالفت تو کی جائے گی، اس کے لیے راستے تو بند کیے جائیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن میری پیشن گوئی بھی سن لیجئے، یہ روکتے رہیں گے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ روکیں گے لیکن یہ اجالا روک سکتا؟ او بلا جب سورج چڑھ جائے پھر کوئی اندھیرے کو کیسے ٹھہرا سکتا ہے؟ اندھیرا تو تب تک ٹھہرتا ہے جب سورج آیا نہ ہو، اور جب سورج بھی ایسا ہو، کسی شاعر نے خوبی کہا کہ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لوگوں یوں سمجھ لیجئے دو سورج ہیں، ایک آسمان والا سراجم وہاجا ہے اور دوسرا سورج سراجم منیرا ہے، لیکن زمین والا سورج آسمان کی سورج سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں؟ آسمان کا سورج پنڈ پریوال والو اس وقت تک چہرہ سامنے نہیں لا سکتا جب تک کہ اندھیرا چلا نہ جائے، رات ختم نہ ہو جائے، وہ چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میرا محمد جو سورج ہے ان کا کمال یہ ہے جہاں کفر کا اندھیرا ہو وہیں طلوع ہو کے توحید کے اجالے کر دیتا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہوتا گیا، قربان جاؤں، آج قرآن ہم سے نسبت رکھتا ہے، ہم قرآن سے نسبت رکھتے ہیں، اور ایک نسبت میرے محمد کی قرآن کے ساتھ تھی۔ فرق کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ فرق کیا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم قرآن کے مطابق اپنے اخلاق بناتے بناتے زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرق یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ کیوں بڑے عظیم نہ ہو کہ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے۔ قرآن نبی کا، علماء بیٹھے ہیں، یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، لیکن کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ قرآن نبی کا اخلاق ہے تو کیسے ہے۔ ادھر آ کے لوگ بات ختم کر دیتے ہیں،
آج بتانے لگا ہوں قرآن میرے نبی کا اخلاق کیسے ہے. یعنی قرآن نے جو کہا ہے نبی نے کر کے دکھایا ہے. قرآن نے جن باتوں کو اچھا سمجھا ہے نبی نے اپنے وجود میں انہیں جمع کیا ہے، پیدا کر کے دکھایا ہے. اگر یوں کہوں قرآن نور ہے تو نبی سراج منیر ہے. قرآن واعظ ہے تو میرا نبی واعظ ہے. قرآن نصیحت ہے تو میرا نبی ناصح ہے. قرآن ہدایت ہے تو میرا نبی ہادی ہے. اور اگر یہ کہوں قرآن رحمت للمؤمنین ہے تو میرا نبی رحمت للعالمین ہے. اور اگر کہوں قرآن علم کا خزانہ ہے تو میرا نبی عمل کا خزانہ ہے. اور پنڈ پریوال والو ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھو گے کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا نقشہ پیش کیا ہے. کیا؟ زندگی گزارنے کا ایک نقشہ پیش کیا ہے. قرآن نے نقشہ پیش کیا لیکن میرے محمد نے اس نقشے میں اپنے عمل سے رنگ بھر دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور اگر ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ دو قرآن، ایک ساکت قرآن ہے، خاموش قرآن میرے ہاتھوں میں ہے، اور ایک ناطق قرآن ہے، وہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یقین کیجئے یہ آپ کے اخلاق ہے. میرے پاک پیغمبر سناتے جائیے قرآن، پڑھتے جائیے قرآن، آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. جو آئے گا پاش پاش ہو جائے گا، جو رسوا کرنا چاہے گا خود رسوا ہوگا، جو بے عزت کرنا چاہے گا وہ خود بے عزت ہوگا. یہ ایسی عزت والی کتاب ہے، آپ کا مشن ایسا ہے کہ اس میں جب کالا بلال آئے گا عزت دار ہو جائے گا، عرب اور عجم نیچے رہ جائیں گے. کالا بلال کعبے کی چھت پہ توحید کی صدا بلند کرے گا. میرے دوستو، نبی کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے. آغاز ہوا، شروع کرتے ہیں، جاری ہے کام، محنت ہو رہی ہے. مکے والوں نے جب ابتداء نہ مانا، اور ہوتا بھی یہ اپنے بہت دیر سے مانتے ہیں. کیا؟ گاؤں میں آپ کی بات تب مانی جائے گی پوری دنیا مان لے گی، گاؤں والے آخر میں مانیں گے. بڑی کوشش کی. نبی کریم اپنے متبنہ زید ابن حارثہ سے کہتے ہیں زید چھپ کے چلتے ہیں طائف والوں کے پاس. انہوں نے نہیں مانا، شاید وہ مان جائیں. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں. آقا اور خادم، استاد اور شاگرد، نبی اور امتی 95 کلومیٹر کا راستہ طائف تک پیدل طے کرتے ہیں. پن پریوال والو، راستے میں کوئی دکان نہیں اور عام راستے سے گئے بھی نہیں، بچ کر گئے ہیں. کوئی دیکھ نہ لے، روک نہ دے کوئی راستے میں. عام شاہراہ سے ہٹ ہٹ کر پہنچتے ہیں. پھر عرب کی گرمی آپ نے دیکھی ہے، تھکاوٹ کتنی ہوگی، پیاس نے کتنا ستایا ہوگا. اللہ کی قسم ہے سواری بھی نہیں، پاؤں پر چل کے گئے. پہنچتے ہیں طائف میں. بنو ثقیف کے 3 سردار بیٹھے ہوئے ہیں حجرے میں. طائف کا مبلغ مکے سے پہنچ کے آتا ہے، ایک جملہ بھی نہیں کہا مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے، مجھے آرام کا وقت چاہیے، مجھے گلاس پانی چاہیے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، تینوں دیکھ کے کہتے ہیں جی مہمان کیسے آنا ہوا بولیے. مہمان نے
نہ ایک کی نہ دوسری کی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں مشن لے کے آیا ہوں، ایک درد دل لے کے آیا ہوں۔ جی کون سا درد دل لے کے آئے ہیں؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہی مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں ہے، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، اگر ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ بس چند لفظوں میں پیغام پہنچایا، ایک بدبخت کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے، دوسرا کہنے لگا میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ایک کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے۔ جب یہ جملے کہے جائیں، یہ رویہ ہو ایک پردیسی مسافر تھکے ہوئے انسان کے سامنے کہ جو 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہو، لیکن قربان جاؤں یہ کام تنگ سینے سے نہیں ہوتا، اس کام کے لیے بڑا سینہ چاہیے۔ یہ تو کام ہی ایسا ہے، جب کلیم اللہ کے سپرد ہوا تو فوراً پکار اٹھے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ وہ التجائیں کرتے ہیں تو شرح صدر ملتا ہے، اور میرے محمد کو قرآن ملتے ہی مالک نے فرما دیا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، میرے پاک پیغمبر کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا کھلا سینہ ہے۔ ساری باتیں برداشت کرنے کے بعد فرمایا او بنو ثقیف کے سردارو، تم نہیں مانتے، تم نے برا کہا بھلا کہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری درخواست یہ ہے تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، خدا را میں عوام کو سنانے لگا ہوں قرآن، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا ظالموں؟ نہیں مانتے ہو، چلو تمہیں اکڑ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے سرداری کا، نہ مانو، مجھے جانے دو غریب عوام کے سامنے۔ لیکن کہاں وہ ماننے والے؟ انہیں پتا تھا ہماری سرداریاں خاک میں ملنے والی ہیں، تو فوراً پورا شہر اکٹھا کر دیا۔ چند جملے ہیں، بس وقت بھی پورا ہونے والا ہے، میں اجازت چاہنے والا ہوں، خدا را توجہ چاہوں گا۔ بس آپ نکلتے ہیں ان کے پاس سے، ادھر پورے شہر کو جگایا گیا کہ لوگوں تمہارے باپ دادا کا دین مٹانے والا آ گیا، تمہارے خداؤں کو خاک میں ملانے والا آ گیا ہے، تمہارے دین کو مسخ کرنے والا آ گیا ہے۔ پورے شہر کے بچے، لڑکے لڑکیاں، عورتیں، بوڑھے بچے، جوان سارے اکٹھے ہوتے ہیں کہ میل تک اللہ کے پاک پیغمبر پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ طائف کے بازار میں ادھر سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، ادھر میرے محمد کی زبان سے قرآن کی برسات ہوتی ہے، یہاں تک کہ سر کا خون پاؤں میں جمتا ہے، نالین میں۔ آپ چلتے چلتے عتبہ اور شیبہ کے انگوروں کے باغ میں پناہ لیتے ہیں، باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ بھی کوئی دوستوں کا نہیں، وہی بھی مکے کے منکرین ہی کا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین شخصیت کو خون میں رنگین کر دیا گیا ہے تو کافر کو بھی ترس آ گیا، فوراً اپنے غلام عداس سے کہا یہ انگوروں کا گچھا لے جائیے، تشت میں رکھ کر
وہ جو خون میں رنگین شخصیت آیا ہے انہیں دیا جائے۔ عداس ان کا نوکر تھا، انگوروں کا گچھا لیا آیا، کہتے ہیں میں انگوروں کا گچھا لے کے آیا ہوں، دو شخصیتیں ہیں، ایک اللہ کے محبوب، دوسرے زید ابن حارثہ ہیں۔ زید بیچارے آپ کے جبین اطہر سے خون پوچھتے ہیں، خون صاف نہیں ہو رہا، خون جاری ہے، آپ تھکے ہیں، آپ کے نالین نکالتے ہیں، خون جمنے کی وجہ سے نالین بھی نہیں نکل رہے، یہ کیفیت ہے۔ میں نے انگوروں کا گچھا پیش کیا، نبی کریم نے یوں ہاتھ بڑھا کے کہا بسم اللہ، بسم اللہ کہا۔ عداس تعجب میں کہنے لگا یہ آپ نے کلمہ کہاں سے کہہ دیا؟ یہاں کے لوگ تو بسم اللہ والعزیٰ یہ کہتے ہیں، بسم اللہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا؟ نبی کریم نے درد بھرے لہجے میں کہا اے نوجوان تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو عراق کا ایک شہر ہے نینوا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس تعجب میں آ کے کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے ان کے حالات قرآن میں مجھے بتا دیے ہیں، پوری سورت یونس اتاری ہوئی ہے۔ بس یہ جملے کہنے کی دیر تھے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں عداس نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، جو بوسہ دیا، عتبہ شیبہ نے چیخ کے کہا جلدی واپس آیا کہا عداس تجھے صرف انگور دینے بھیجا، تو کیسے ان کے ہاتھ چومنے لگ گیا؟ وہ کہنے لگا تم مانو یا نہ مانو میں نے پہلی ملاقات میں مان لیا ہے، تمہاری مرضی ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ خدا را ذرا درد دل سنیے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ کے محبوب اسی باغ کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کرتا ہے، عابد اور معبود کے درمیان فرق کرتا ہے، معبود اور محبوب کے درمیان فرق کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے محبوب؟ کہتے ہیں اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ محمد مصطفیٰ خدا را سنیے ذرا، فوراً اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے ربا میں اپنی کمائیگی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں، اللہ میں اپنی کمزوری بے وسی کا شکوہ آپ ہی کے سامنے کرتا ہوں۔ انت رب المستضعفین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اللہ۔ الی من تکلنی یا اللہ
الی عدو یتجہمنی، اللہ تو نے مجھے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جنہوں نے مجھے خون میں رنگ دیا ہے۔ اے میرے اللہ، میں خون میں رنگین ہو کی بھی یہی کہتا ہوں، ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے اس حال میں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے خون میں نہلا کر بھی میں پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کیا ہی عکاسی کی ہے، کہتے ہیں فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ، وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، کاش کہ اللہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے میری ساری زندگی کڑوی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف تو میٹھا ہو جائے۔ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابٌ، اللہ تو راضی ہو سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہیں ہے۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ، اللہ میرے تیرے تعلقات ٹھیک رہیں، چاہے ساری کائنات سے تعلق کٹ جائے پرواہ نہیں ہے۔ جملے کہے اٹھتے ہیں، زید اٹھیے۔ میں کبھی کہتا ہوں پنڈ پریوال والوں کہ اللہ آزماتا ہے لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا، ہاتھ ضرور دیتا ہے۔ اللہ مشکلات میں ڈالتا ہے لیکن مشکل کی گھڑیوں میں اللہ کسی کی جزا کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ چلتے ہیں، فرماتے ہیں ایک طرف تو پتھر برسے خوب برسائے، لیکن جب مالک کی نوازش ہے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا چلتا ہوں تو اوپر دیکھتا ہوں باطل کا ٹکڑا بھی سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے۔ بادل کے ٹکڑے اوپر سے سایہ کی ہوا، میں نے اچانک جب یوں سر اٹھایا تو اس ٹکڑے کے سامنے ہی دیکھتا ہوں جبریل سامنے آتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا، پھر کہا قد سمع اللہ، اللہ نے آپ کی زاری سن لی ہے، اللہ نے قوم کی گفتگو بھی سن لی ہے، میں اکیلے نہیں آیا ہوں، ھذا ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، آپ اشارہ کر دیں طائف والوں کو رگڑ دیا جائے گا، طائف والوں کو ملیا میں کر دیا جائے گا، لیکن کیا ہمدردی ہے، کیا درد ہے، کیا محبت ہے اپنی قوم سے، امت سے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا پنڈ پریوال والو کہ رجل غریب وحید بعید عن اہلی و وطنی، بندہ اکیلا ہو، وطن سے دور ہو، خاندان سے دور ہو، پوری قوم اسے خون میں رنگین کر دے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن نبی کریم کیا فرماتے ہیں، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک به شیئا۔ اللہ میں اب بھی یہی چاہتا ہوں، یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں سے ایسے پیدا کر دے جو تیری توحید کے پرچار کرنے والے ہوں۔ مشن یوں پھیلتا گیا، چلتا گیا، پھر اللہ نے جب نوازشات کی، ادھر قربانی
راستے میں آتے ہی آپ نماز میں قرآن پڑھنے لگے، سفر طائف سے واپسی پر نماز پڑھا رہے ہیں، جنوں کی پوری جماعت آ کے ایمان قبول کرتی ہے۔ کسی کی محنت خدا ضائع نہیں کرتا۔ میرے دوستو، یہ دین اللہ کے پاک پیغمبر کی بے انتہا قربانیوں کے بعد میرے اور آپ کے پاس آیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دین کا تحفظ، نبی کی ناموس رسالت، ختم نبوت کا تحفظ اور نبی کریم کے صحابہ کی عظمت اور تحفظ اور ناموس کی حفاظت اور تحفظ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس مشن عظیم میں ساتھ دو گے؟ زندگی باقی، ملاقات باقی۔